صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آخری بات میں بتا دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ پڑھتے ہیں، آخر پھر بھی کیوں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں؟ آخر پھر بھی کیوں دبائے جا رہے ہیں؟ اگر میرا خدا سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو ہم پر ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آخری بات بتا دوں، ہمارے دماغ میں ضرور مائنڈ میں آتا ہے سوال، بغداد کی وہ شہر جہاں پر اسلامی حکومت تھی، وہاں پر اسلامی حکومت ہونے کے باوجود بھی ایک قوم تھی جس کا نام تھا ترتنا، اس قوم نے بغداد کو بالکل نیست و نابود کرنے پر ٹول گئی اور وہاں کے مسلمانوں کو ایسا قتل کیا، ایسا مارا کہ مسلمانوں کے سر سے وہاں پر مینار بن گئے تھے، خون کی ندیاں بہتی تھی اور سر کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ اتنے خون کے ہوتے ہوئے، قتل و غارت ہوتے ہوئے، اس دور کی بادشاہ کی بیٹی نکلتی ہے باہر، اور نکلنے کے بعد گلیوں کا چکر لگاتی ہے، اور لگانے کے بعد کہتی ہے، اس کی نگاہ ایک مولوی صاحب پہ پڑتی ہے، کیا دیکھتی کہ ظہر کا وقت ہے اور وہ انسان اذان دے رہا ہے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی سوچتی ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے اذان کو روکا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، پھر بھی کون سا انسان ہے جو اتنا خطرہ دیکھنے کے باوجود بھی عبادت کر رہا ہے؟ وہ بادشاہ کی بیٹی آگے بڑھتی اور کہتی ہے، کیا انسان ذرا بتا کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ بغداد کے 100 سے زائد لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، اور تجھے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ میں اذان دے رہا ہوں تو کیا بادشاہ یہاں کا مجھے قتل کر دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ ارے جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کے دل میں کوئی خوف اور نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اور یہ کہتا ہے، وہ بادشاہ کی بیٹی کہتی، چل میں تیری بات مانتی ہوں، تیری بات سے میں واقف ہوں، لیکن ذرا یہ بتا کہ جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مارنا جلانا سب رب کے قدرت میں ہے، اللہ چاہتا ہے تو مارتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو جلاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو سب کرتا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میں مسلمانوں کو دوسرے قوموں پر غالب رکھتا ہوں اور کوئی دوسرا قوم مسلمانوں کو دبا نہیں سکتی ہے۔ تو ذرا بتا، یہاں تو تم مسلمان دب گئے اور ہم یہاں تم پر غالب آ گئے، یہ تو سراسر الٹا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ ہم لوگوں کو تم پر غالب کر رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں، میں تم کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں پالا کرتے تھے، اور بکریوں کے ساتھ ساتھ میں 2-4 کتے پالا کرتے تھے، اور جب وہ چرواہے بکریوں کو لے کر روڈ سے گزرتے تھے تو وہ بکریاں کبھی اس کھیت میں اترتی تھی، کبھی اس کھیت میں اترتی تھی، یعنی دوسروں کا جان کرتی تھی وہ، تو وہ کتے ان بکریوں کو بھونک بھونک کے ادھر سے روڈ پہ لاتے تھے، لائن میں کھڑا کرتے تھے اور ادھر سے بھونک کر ادھر لاتے تھے۔ مطلب وہ کتے ان کو گائیڈ کرتے تھے اور دوسروں کے کھیتوں میں جانے سے ان بکریوں کو روک کر روڈ پہ لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی بھی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ان چرواہوں کی بکریوں کو سدھارنے کے لیے وہ چرواہا کتے پالا کرتا ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے کتے پالنا، پھر بھی وہ کتے پالتا ہے تاکہ اس کی بکریوں کو سنوار سکے۔ یہی تو حال ہمارا ہے کہ جب ہم بھٹکتے ہیں، جب ہم راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جیسے کتوں کو پیدا کرتا ہے تاکہ تم ہمیں ٹارچر کرتے رہو اور ہم مذہب اسلام پر آیا کرتے رہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم پر تم غالب ہو گئے ہو، بلکہ تم جیسے کتوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ جب تم بھونکو گے ہم پر تو ہم برے راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے اور ادھر صراط مستقیم کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ ہر طرف آج بھونکا جا رہا ہے، وہ وقت آئے گا کہ ہر طرف اللہ و رسول کا نعرہ گونجے گا اور ہر طرف عبادت ہوگی، کیوں کہ مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کو مٹانا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ مٹاتے 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 آج 35 کروڑ سے اوپر بڑھ چکے، اب کیا مٹائے گا کوئی؟ فرق یہ ہے کہ مذہب اسلام ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اگر دشمنی کا پیغام دے تو کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، ہمارا اسلام ہمیشہ کہتا ہے کہ تم محبت سے حاصل کرو، اور قرآن میں خود ہی لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اتنا پاک و صاف مذہب چھوڑ کے ہم دوسروں کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کی بندگی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام بلاؤں سے، تمام زمانے کی کتوں سے محفوظ فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا یہ جمعہ ہم سب کو نصیب فرما دیا تو ہم سب کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہم سب کے بولنے میں، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی خامی ہو کہ سے معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔